बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप सपोर्ट करते हैं, वीडियोस पे लाइक शेयर करते हैं। गुजारिश करूँगा कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होंगे उनकी आपको नोटिफिकेशन जारी होती रहेगी। तो आप देख सकते हैं वीडियोस में जो मैं बातें करता हूँ, अगर आप उनसे मुत्तफिक हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। इसी तरह से बात फैलती है, पाकिस्तान का मुकदमा ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। आज मेरा ये तीसरा वीलॉग है नाजरीन, और मैं आज तक शायद मैंने कभी तीन वीलॉग इकट्ठे नहीं किए, लगातार नहीं किए। और इम्कान है कि शायद जिस तरह से सूरत हाल लम्हा लम्हा तब्दील हो रही है तो शायद और भी की वीलॉग करूँगा, आज ही के दिन में करूँगा इंशाल्लाह। ख्याल था कि जो बीमारी के दौरान मैं अहम मौज़ूआत कवर नहीं कर पाया उन पर बात करूंगा, लेकिन उनका मौका नहीं मिल रहा। वो फिर कभी सही यार सोबत जिंदा वाकई इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। लेकिन अब जो मैं इस वक्त आज अहम बात करने जा रहा हूँ वो ये कि पिछला वीलॉग जो मैंने किया नंबर 32 अभी वो अपलोड हो रहा था, तो उस वीलॉग में जो मैंने बात की थी, जिसका इम्कान जाहिर किया था, वही बात हो गई उसी दौरान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक हुक्मनामा जारी हो गया उस केस में, जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने वाली पिटीशन जो पीटीआई ने दायर की थी, उसमें बैरिस्टर अली जफर साहब जो दलाल दे रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजों ने जो हुक्मनामा जारी किया है वो वही था जिसका मैंने इम्कान जाहिर किया था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत करें, उनसे बात करें और इलेक्शन की एक हतमी तारीख का ऐलान करें। और ये तारीख सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक मरतबा इसका ऐलान हो जाएगा तो फिर ये तारीख किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में इसे तब्दील नहीं किया जाएगा। ये बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। उसका अल्टीमेट नतीजा एक तो यही निकला कि जो सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े खड़े कह दिया जी कि हम 11 फरवरी को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। आप याद करें कि मैंने पिछले वीलॉग में यही कहा था कि ये फरवरी के दूसरे हफ्ते तक ये इलेक्शन हो सकते हैं। 9, 10, 11, 12, 15 फरवरी तक कोई भी डेट होगी तो उसमें ये इलेक्शन हो जाएंगे। और अब 11 फरवरी की डेट उन्होंने दी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बड़ी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये आपको सदर मुमलिकत से मुशावरत से मशरूत है, ये चीज इख्तियार सदर मुमलिकत का है, तो आपको फौरन जाएं, उनसे वक्त मांगे, आज ही के दिन में, आज ही की तारीख में उनसे मुशावरत करें और कल तहरीरी तौर पर हमारे सामने वो हुक्मनामा लाएं, वो तजवीज़ लाएं, वो तहरीर में लाएं, जिस पर सदर मुमलिकत पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन दोनों के दस्तखत मौजूद हों कि आपने इलेक्शन की तारीख पे क्या फैसला किया, कौन सी तारीख है इलेक्शन की। फिर वो तारीख हम जारी करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजों ने कहा कि हम जारी करेंगे। तो वही चीज हुई जिसका मैं इम्कान जाहिर कर रहा था। अब इससे होगा क्या नाजरीन, ये बड़ी अहम बात है, समझने की बात है। जैसे मैंने पिछले वीलॉग में अर्ज किया था कि इलेक्शन पे मुख्तलिफ जमातों का मुख्तलिफ रद्द अमल आ सकता है। पीटीआई तो ज़ाहिर है इसको वेलकम करेगी क्योंकि पटिशन ही उनकी है। बाकी जमातें इलेक्शन के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, या अंदरूने खाना क्या खिचड़ी पक रही है, ये नजर आएगा उनके रिएक्शन के बाद। अब इन दोनों चीजों पर आपने नजर रखनी है। मैं आपको बताता हूं ये दो चीजें अहम इलेक्शन के हवाले से क्या है। उससे ये पता चलेगा कि ये जो इलेक्शन का एकदम से अनाउंस कर दिया गया है और गैर मुतवक्को तौर पे इसमें जल्दबाजी की गई है, तो जल्दबाजी वैसे तो नहीं है क्योंकि 90 दिन तो वैसे ही गुजर जाएंगे, लेकिन बज़ाहिर जो डिले काम होता हुआ नजर आ रहा था, उसमें एकदम जल्दबाजी कैसी हुई, इतनी बड़ी पेशरफ्त कैसी हुई, उसके पीछे क्या हकायक हैं, क्या वजूहात हैं, क्या कोई साजिश है, क्या आइन कानून की पासदारी है, क्या मामला है, इसको समझने के लिए आपने सिर्फ दो चीजों पर नजर रखनी है। पहली चीज ये है कि बड़ी पार्टी इस वक्त जो इक्तदार लेने के लिए बैठी है, जिसका लीडर 4 साल की ऐशो इशरत के बाद लंदन से वापस आ गया है, ये डीले बनाकर बातें कर कर के, और उसको यकीन दिलाया गया कि वो या उसकी पार्टी में से कोई वजीर आजम बनेगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन क्या होगा, वो इस ऐलान को कैसे देखेंगे, इस पे क्या तबसरा करेंगे। अगर वो इसे वेलकम करते हैं तो इम्कान गालिब है इस बात का कि इस बात के पीछे ऑलरेडी कोई डील हो चुकी है इलेक्शन की ये डेट अनाउंस करने के लिए। अगर वो इसको कंडेम करते हैं, इसके खिलाफ को बयानबाजी करते हैं, तो फिर नजर आएगा कि ये मामला उनकी तवक्को के खिलाफ हुआ है, उनकी मर्जी से नहीं हुआ, डील का हिस्सा नहीं था, और कोई और बात हुई है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून इस बात को पसंद नहीं कर रही कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो। तो पहली चीज जिस पे आपने नजर रखनी है इस फैसले की वजूहात समझने के लिए, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून खास तौर पे, पीपल्स पार्टी जो है वो फेंस सिटर है, हमेशा से फेंस सिटर रही है, उसकी इतनी बात नहीं है।
فضل الرحمان ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی بالکل غیر متعلقہ ہیں، نہ ان کی کوئی اہمیت ہے، نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے، انہیں استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ بار بار استعمال ہونے کے لیے ریسائیکل ہوتے رہتے ہیں، ہر کبھی مسلم لیگ نون کے ہاتھوں اور کبھی پیپلز پارٹی کے ہاتھوں، تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے بڑی پارٹی کی، جو نواز شریف کی پارٹی ہے، کم از کم پنجاب کے حد تک وہ بڑی پارٹی ہے، ماننا پڑے گا، اور ان کا ریئیکشن جو ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر وہ اسے ویلکم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوم ورک کر چکے ہیں، ڈیل بنا چکے ہیں، بات ہو چکی ہے، اور انہیں فیور دینے کے لیے، انہیں حکومت دینے کے لیے یہ اب جلد بازی میں الیکشن اناؤنس کیے گئے ہیں۔ دوسری جس چیز پر آپ نے نظر رکھنی ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور عدالتیں ان آنے والے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ اس کی بھی دو ممکنہ صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن میں کیس موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ان کی چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے کیونکہ وہ عدالت سے سزا یافتہ ہو چکے ہیں، اگرچہ سزا معطل ہو چکی ہے لیکن سزا موجود ہے، اور ان کا بلے کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر سے ہٹا دیا جائے، یعنی انہیں الیکشن میں حصہ لینے کی اس جماعت کو اجازت نہ دی جائے کیونکہ یہ تخریب کاری میں ملوث ہے، سرکاری املاک پر حملے میں ملوث ہے۔ اس کے پیچھے جو بھی ڈرامہ تھا 9 مئی والا وہ اپنی جگہ ہے، وہ بعد میں کھل جائے گا انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہی، لیکن بظاہر اس وقت اس بات کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن سے یہ گزارش کی گئی ہے، درخواست کی گئی ہے، پٹیشن کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکا جائے اور ان کا بلے کا نشان ختم کیا جائے۔ اگر تو یہ بات ہوتی ہے، یعنی معاف کیجئے گا طبیعت ابھی تک درست نہیں ہو سکی، اگر تو پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا جاتا ہے، ان کے بلے کے نشان پہ ضرب لگائی جاتی ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ الیکشن کسی ڈیل کے تحت ہو رہے ہیں اور ڈیل ہو چکی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو انتخاب میں پوری آزادی کے ساتھ حصہ لینے دیا جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ نہیں ہے، پھر قانون اور آئین کی پاسداری کا معاملہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ کافی حد تک فری اینڈ فیئر ہوں گے۔ کافی حد تک کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں ناظرین کیونکہ جو الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت، وہ کسی صورت میں بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے موڈ میں نہیں ہے، نہ اس کو یہ ہدایات ہیں، نہ وہ اس مقصد کے لیے چیف الیکشن کمشنر لگا ہوا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک پارٹی کو جتانا ہے، وہ ان کے ایک سبارڈینیٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے، لیکن صورتحال جب یہاں تک پہنچ جائے کہ 80-85% عوام ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر دھاندلی کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، مشکل نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ 5-10-15% کہہ لیں، اتنی سیٹوں پر تو آپ کچھ کر لیں گے، کچھ نشستوں پر، لیکن جب ایک بہت بڑی تعداد عوام کی اپنی واضح رائے کا اظہار کر دے اور جا کر ایک پارٹی کو ووٹ ڈال آئے تو پھر الیکشن میں دھاندلی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی صورتحال اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے کہ اگر وہ کسی کو بھی امیدوار کے طور پہ کھڑا کریں، کسی کو بھی دے دیں، انہوں نے کہا کہ وہ تقریباً 120 ٹکٹیں وکیلوں کو دیں گے، تو وکیلوں کو قابو کرنا تو ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، قانونی پیچیدگیاں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر عام لوگوں کو بھی پی ٹی آئی ٹکٹ دے گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی واضح برتری سے بہت بڑے بڑے مارجن سے اپنے حریفوں کو ہرائیں گے، اور یہ دھاندلی 5-10% تک رہ جائے گی اور اس کو بھی بعد میں الیکشن کے چیلنج کر کے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ آیا پی ٹی آئی کو الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی، ان کے انتخابی نشان کو چھینا جاتا ہے یا نہیں چھینا جاتا۔ اگر ان کا انتخابی نشان نہیں چھینا جاتا، انہیں الیکشن میں بطور پارٹی، وہ رجسٹرڈ پارٹی الیکشن کمیشن کے پاس ابھی تک، اگر انہیں حصہ لینے کی اجازت دی جاتی ہے تو پھر آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ الیکشن انشاءاللہ بہت حد تک قابل قبول ہوں گے، صاف اور شفاف ہوں گے۔ لیکن اگر انہیں الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا گیا جیسے میں نے عرض کیا تو پھر ان الیکشنز کا انعقاد ہی ناممکن ہو جائے، شاید عوام اس میں حصہ ہی نہیں لیں گے۔ اور دوسری اہم بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ نواز شریف اور اس کی پارٹی کا ریئیکشن دیکھنا ہوگا آپ کو کہ وہ اس پر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں یا کنڈیم کرتے ہیں۔ ویلکم کریں گے تو امکان یہ ہے کہ کسی ڈیل کے نتیجے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو ایک دم سے اناؤنس کیا گیا ہے، اور اگر کنڈیم کرتے ہیں تو پھر آپ بات سمجھ جائیں کہ ڈیل پوری طرح سے مکمل نہیں ہو سکی۔ بہرحال بات جو خوشائند ہے وہ یہ ہے، ایک تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے، ہونے جا رہی ہے کل، جب ریٹن آ جائے گا صدر مملکت اور چیف الیکشن کمشنرز کی طرف سے دستخط شدہ بیان کے ہم نے 11 فروری 2014 پر اتفاق کر لیا ہے، تو سپریم کورٹ بھی اس ڈیٹ کو کنفرم کر دے گی اور ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، تقریباً سمجھ لیں 99% تو اناؤنس ہو ہی چکی ہے۔ یہ ایک خوشائند بات ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ناظرین الیکشنز کے ساتھ پاکستان کا استحکام جڑا ہے،
پاکستان کے معاشی حالات جڑے ہیں، پاکستان کی سیاسی جو اس وقت ابتری پھیلی ہوئی ہے، ہر شعبے میں ہر طرف پھیلی ہے، صرف سیاست میں نہیں، وہ الیکشنز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر الیکشن صحیح طریقے سے ہو جاتے ہیں، عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کو اقتدار منتقل کر دیا جاتا ہے، تو پھر دوبارہ واپسی کا سفر شروع ہوگا ترقی کے راستے پر۔ اس وقت ہم تنزلی کے راستے پر ہیں، دن بدن ہمارے حالات دگرگوں ہو رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں اور گر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ، میں ایک آپٹمسٹک نیچر کا بندہ ہوں، ایک ریزنیبل حد تک میں آپٹمسٹ ہوں، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ شر میں سے خیر برآمد کرنے والی ذات ہے۔ یہ تمام شر جو پھیلا ہوا ہے اس میں سے شاید ان الیکشنز کے ذریعے سے ہی کوئی خیر برآمد کر دے اللہ کی ذات۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے، اپنے آپ پر یقین رکھنا چاہیے، اور ہمیں پاکستان کی استحکام کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ دوبارہ کر لیجئے چینل سبسکرائب، ویڈیو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے، بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔